إن الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغاشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلا تمہید میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے مختصر وقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ اسی حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ احباب کے سامنے ذکر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، اس کے چند ایک الفاظ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. اس دنیا میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے بندوں نے ایک اجتماع منعقد کیا، ایک میٹنگ منعقد کی. اس کا مقصد دنیا کا کوئی مفاد نہیں، دنیا کے کسی بڑے چھوٹے کی عزت تکریم اور تحقیر نہیں. اس مل بیٹھنے کا مقصد صرف ایک ہے، یتلون کتاب اللہ. یہ لوگ اس دنیا کی اعلیٰ ترین جگہ جن کو مساجد کہا جاتا ہے ان میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ کوئی عام منصب نہیں. یتلون کتاب اللہ. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے،
جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے گفتگو کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے سے گفتگو کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ صحیح مسلم کے ایک لفظ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اس نیت کے ساتھ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، چلتا فیصلہ آباد کے روڈوں پر ہے، میں رب کہتا ہوں نہیں، یہ جنت کے رستوں پہ چل نکلا، عام مقام نہیں ہے۔ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے جنت کے اور وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رَزًا لِطَالِبِ عِلْمٍ، فرمایا جس راستے سے گزرتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، اس کی تکریم میں، حیا میں، احترام میں فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر مخلوق یہ تلاوت قرآن کے شوق میں چلنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ حَتَّى الْحِيطَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی۔ یتلون کتاب اللہ، کبھی اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے کہ آج ہم نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک دو آیات کو سیکھ کر آنا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے آنا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کے وقت اس نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے کہ میں نے قرآن کی ایک دو آیات کو سیکھنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک دو آیات سیکھنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول میں جنت کے راستوں پہ چلتے ہوئے جب مسجد میں آئے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سبق دہراتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کی دوسرے الفاظ میں وضاحت فرمائی، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ نے اس دنیا میں جو فرشتے پیدا کیے ہیں ان کے مختلف کام ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کے پاس دعوت، اللہ کا پیغام، وحی لے کر آنے کا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس فرشتے کو سونپا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اسی طرح بادلوں کو، پہاڑوں کو، آسمانوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سونپے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ قیامت کی خبر کے لیے سورج جو پھونکنا ہے اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اسرافیل علیہ السلام کو۔ اسی طرح روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے جی کس کو؟ ذرا بول لیں یار، آپ تو ایسے جیسے پہنچ گئے، وہ ماشاءاللہ ادھر ہی ہے، بولے ذرا کس فرشتے کو مقرر کیا ہے؟
ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمیں ابھی تک یہی پتا ہے کہ اسرائیل فرشتہ ہے، اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کسی فرشتے کا نام ہے ہی نہیں۔ اسرائیل کسی فرشتے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ اسرائیل یا عزازیل یہ شیطان کے ناموں میں سے نام ملتا ہے۔ ہم اس کو فرشتے کے نام، اور اسرائیل علیہ السلام بڑے شوق سے کہتے ہیں۔ پورے قرآن و سنت، پورے ذخیرہ حدیث میں آپ کو کہیں فرشتے کا نام تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نیک آدمی کا نام بھی اسرائیل نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ہر جمعے ہماری پریکٹس ہوتی ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، فرشتہ جو موت روح قبض کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، وہ کون ہے؟ ملک الموت۔ اسرائیل کسی فرشتے کا نام نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی۔ ایک اللہ نے فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے، جیسے ہمارے نوجوان عید کے موقع پہ سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں، نران کاغان چلے گئے، کھنجراب چلے گئے، دیوسائی چلے گئے، دور دراز کے علاقوں میں چلے، اور نہیں تو مری تک ہو گئے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، سیاحین فی الارض، کہ انہوں نے صرف زمین کی سیر کرنی ہے۔ جیسے سیاحت والا آدمی اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں یا دنیا میں سیاحت کرنے والا، اس کا ایک کام ہوتا ہے، اس نے دنیا کا حسین منظر جو ہے اس کو اپنے انداز میں منعکس کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ایک خیالاتی تصور دے کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ فلاں علاقے میں گیا، اتنا خوبصورت منظر میں نے دیکھا، میرے رب نے کچھ فرشتے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، یہاں خبر مقدم ہوئی اور حصر پیدا ہوا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں، ان کا کام صرف اور صرف سیاحت کرنا ہے، اس دنیا کے خوبصورت نظارے کیچ کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتے چلتے 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 حتیٰ کہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ مجلس لگی ہوئی ہے، فرشتے چل رہے، سمندری، لاہور، جڑا والا، سرگودا سے چلتے چلتے فیصل آباد، آپ کے اس علاقے میں پہنچے جمرہ روڈ پہ، اچانک ان کی نظر پڑی کہ اللہ کے بندے مسجد میں جمع ہوئے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے، قرآن کی جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک فرشتہ یہ منظر دیکھتا ہے، وہ زمین والے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، تعالوا حلم الی بغیکم، آؤ تمہارا مقصد آج پورا ہو گیا، آج تمہارا مقصد ادھر پورا ہو جائے گا، اس دنیا کا حسین ترین نظارہ آج اللہ تبارک و تعالی نے جو اس دنیا میں رکھا ہے، آج تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سارے فرشتے اس اجتماع ان لوگوں کے اکٹھ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو بتاؤ کیا حسین منظر دیکھا؟ اللہ ایسا نظارہ دیکھا، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تیری کتاب کی تلاوت کر رہے، اس سے اسباق حاصل کر رہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ سارا کام وہ کیوں کرتے تھے؟ اے اللہ تیری جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ اللہ جنت نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو فرمایا ان کا شوق اور بڑھ جائے، فرمایا پھر میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں پر جنت کو واجب کر دیا۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، سیاست پہ باتیں کرنی آتی ہیں، کسی پہ تان کرنا آتا ہے، تشنیع جتنی مرضی ہم کر لیں، کبھی اپنی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، کبھی پوچھا ہے قرآن میری کیا رہنمائی کرتا ہے، کبھی میں نے اس مسئلے پہ غور کیا ہے کہ میرے رب کا یہ پیغام میرے تک آیا ہے، میرے رب کو میرے سے مقصود کیا ہے۔
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ بولے گا اے اللہ وہ 50 60 70 80 125 بندہ تو اصلاح کے لیے بیٹھا تھا، ایک بندہ وہ تو اصلاح کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں یوں مثال دوں، آپ میں سے کسی کا آج ٹائم طے ہوا ہو کہ فلاں علاقے میں جا کے تکے کھانے ہیں، وہ باہر آیا دیکھا یار اندر بندے بیٹھے ہیں، اچھا چلو 10 منٹ میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، بات مکمل ہوگی اپنے دوست کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اے اللہ وہ بندہ تو نہ پڑھنے کے لیے آیا نہ سیکھنے کے لیے آیا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے پیارے فرشتوں لا یشقى جلیسہم، یہ مجلس ایسی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا، وہ بے شک اپنے کام کے لیے آیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں رب نے اس کے اوپر بھی جنت کو واجب کر دیا۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور اس کا درس بھی لیا کریں، اس سے اسباق بھی حاصل کیا کریں۔ اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے اوپر سکون کو نازل کر دے گا۔ آج دولت بڑی ہے، ہاں جی کیا حالات ہیں جی، کاروبار بڑا اچھا ہے، بس ذہنی طور پہ سکون نہیں ہے، معاملات بڑے فٹ جا رہے ہیں، لیکن کیا کروں، ذہنی طور پہ سکون حاصل نہیں ہے، گھر بار بڑا خوبصورت ہے لیکن سکون نہیں مل رہا، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون لینا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کے اس نسخے پر عمل کریں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ سکون، مال، دولت، شہرت، عزت، رتبہ، مقام، ہر چیز اس وقت بے فائدہ ہو جاتی ہے جب انسان کے پاس سکون نہیں۔ کہتے نہیں میں نے ایسی دولت کو آگ لگانی ہے جب مجھے سکون ہی نہیں ہے، ایسی اولاد کو میں نے کیا کرنا ہے جب مجھے اس سے سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی دولتوں میں سے سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ سکون ہے۔ اور یہ سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلے ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، دوسرا فائدہ ان کو اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ عام نعمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ایک مثال آپ کو دوں صحیح البخاری سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، کسی بندے کا عمل اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا، کسی بندے کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحیح البخاری کے الفاظ، صحابہ اکرام فرمانے لگے قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نعم ولا انا، ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کس چیز کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ فرمایا نعم ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت وفضل، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی مشکل حالات میں میرا رب مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ میدان حشر میں اللہ نے امام الانبیاء کو جو رتبہ، مقام اور فضل دینا ہے، ان يتغمدني الله برحمت وفضل، اللہ اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں مجھے لپیٹ لیں گے۔ اگر یہ دنیا میں فضل حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے اپنی اصلاح کی کوشش کیا کرو۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، فرمایا جو میدان حشر میں
پیغمبر کو اعزاز حاصل ہوگا وہ دنیا میں پیغمبر کے امتیوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے لیے ٹائم نکالے اور رب کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ تیسرا اعزاز فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس مجلس کو، ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے عقیدت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسند احمد میں نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کی وضاحت آقا علیہ السلام کی زبان میں ہی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ میخوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کھونٹیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ٹیبل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے گھڑی لگی ہوئی ہے، مسجد میں جو مستقل نمازی ہیں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی نظر اسی پر پڑتی ہے۔ اگر یہ گھڑی اتار دی جائے تو بندہ نماز پڑھنے آیا ہے، لیکن سب سے پہلے انتظامیہ سے، قاری صاحب سے سوال کیا ہوتا ہے؟ وہ جی گھڑی کدھر گئی ہے؟ گھڑی نہیں نظر آ رہی۔ جس بندے کی حیثیت مسجد کے ساتھ ایسے ہو جائے، مسجد کے ساتھ ایسے جڑ جائے کہ ایک نماز میں غیر حاضر ہو، سارے نمازی پوچھے یار وہ بندہ کبھی نماز سے غیر حاضر نہیں ہوا، آج خیر ہے، ادھر وہ فلاں صاحب ہوتے تھے 2 دن سے وہ آ نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے لیے کچھ لوگوں کی حیثیت ان کھونٹیوں اور میخوں کی ہوتی ہے، جن کی کمی مسجد میں داخل ہوتے ہر نمازی کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایسی حیثیت کسی نمازی کی ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے پھر اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اس سے قربت محسوس کر کے لذت محسوس کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان غابوا یفتقدونہم، اگر یہ مسجد کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھنے والا ایک دن مسجد سے غائب ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ یفتقدونہم، فرشتے مسجد میں آئے، ظہر کا وقت ہے، فلاں صاحب مسجد میں نہیں ہے، بھئی وہ کدھر گیا؟ یہ چھوڑ کے سارا کچھ اس اللہ کے بندے کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان غابوا یفتقدونہم، اگر یہ بندہ غائب ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تلاش کرتے کرتے اس کو گھر میں پایا، ہسپتال میں پایا، دکان پہ پایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص بیمار ہے فعادوہم، تو فرشتے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اے اللہ تیرا گھر تیرے اس بندے کے بنا سجدہ ہی نہیں ہے، اے اللہ تیرے فرشتوں کو سکون نہیں آیا مسجد میں، اپنے اس بندے کو صحت دے، یہ تیرا بندہ چارپائی اور ہسپتال میں نہیں بلکہ یہ تیرے گھر میں ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ کسی اور ضرورت کی وجہ سے نہیں آیا، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، کوئی اور سبب ہو گیا، اس کو کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ مسجد میں نہیں پہنچ سکا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَعَانُوهُمْ،
اللہ کے فرشتے اس کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں اگر والدہ کی بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آیا تو فرشتے پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ مسئلہ پہلے اس کی صحت کا تھا تو یہ نہیں پہنچا، تو بھی تیرے سے دعا کی اس کو صحت دے، اب اس کو عذر لاحق ہو گیا، اس کا پیارا بیمار ہے، اس کے پیچھے یہ ہسپتالوں میں جا رہا، اس کے پیچھے گھر رات اس نے بیداری میں گزار دی، صبح مسجد میں نہیں کا، اے اللہ تیرے فرشتوں کو یہ گوارا نہیں ہوا، اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں اپنے اس بندے کی اپنے غیبی خزانوں سے ساری جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کر دے، یہ تیرا بندہ تیرے گھر میں خوبصورت لگے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنا حسن سمجھتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ رہنے میں۔ اگر یہ بندہ اللہ کے دین کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، اللہ کی مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں مساجد اور کتاب اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط کرنا ہے، اور یہ سارے فضائل و مناقب ایک طرف رکھ دو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ان آخری الفاظ کو ایک طرف رکھ دو۔ کیا کمال کی بات کی آقا نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کیا قربان جاؤں کیا الفاظ استعمال کیے آقا نے، فرمایا یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کا سبق لینے والے، قرآن کا سبق دینے والے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جیسے یہ اللہ کا ذکر زمین پر کرتے ہیں، میرا رب اپنے مالا الاعلی فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو رب کا ذکر مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آج بڑا شہرت، بڑا مقام ظاہری طور پہ حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر عمران خان آپ میں سے کسی کا نام لے دے کہ جی فلاں شخص فیصلہ آباد کا، میں اس کو جانتا ہوں یا وہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ 5 منٹ نہیں گزریں گے سارے رشتہ داروں کو بھی میسج جائے گا وہ کلپ کاٹ کے، اور فوراً کوشش کی جائے گی پوری دنیا کے موبائلوں پہ سٹیٹس لگ جائے۔ یہ دنیا کے ایک بندے کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اس نے تیرا میرا نام ذکر کیا، میں پھولا نہیں سماتا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آج تیرا اور میرا ذکر کرنے والا دنیا کا کوئی انسان نہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور اپنے مالا الاعلی فرشتوں میں ذکر کر رہا ہے۔ میں تصورات کی دنیا میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو یوں کہ اگر آپ اور میں ادھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، اللہ کے قرآن سے اسباق حاصل کر رہے، آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق میرا رب اپنے فرشتوں سے کہہ رہا وہ دیکھ فلاں بن فلاں وہ میرا بندہ یہ کتنا پیارا ہے، آج میرا ذکر کر رہا ہے۔ کیا قسمت، کیا کہنے اس انسان کے جس کا ذکر، جس کا نام میرا رب ذکر کر رہا ہو، میرا رب اپنے مالا الاعلی فرشتوں میں ذکر خیر جس انسان کا کرے، اس آدمی کے قسمت کے کیا کہنے۔ اگر یہ مقام، یہ فضیلت، یہ منقبت حاصل کرنی ہے تو ہمیں بنیادی طور پر یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو جوڑنا ہے، پھر اس کے بعد زور دینا ہے کہ ہمارے بچے قرآن ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھے، حفظ کریں تجوید کے ساتھ، اور پھر ہم قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھے، خود بھی سمجھے، اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر مساجد کے ساتھ ہمارے تعلق مضبوط ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق مضبوط ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث مسند احمد سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترقا، کائنات کے لوگوں اس قرآن کو اگر کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے اور اس چمڑے کو پھر آگ کے اندر ڈال دیا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما احترقا، آگ کی جرت نہیں ہے کہ اس چمڑے کو جلا کے رکھ دے۔ اچھا بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا، انہوں نے کہا جی چمڑا جل جائے گا اور آگ ہے جل جائیں گے، لیکن وہ نبی کائنات ہے، جوامع الکلم ہے، آقا کی بات کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تڑپے، انہوں نے اس کا جواب دیا، فرمانے لگے اگر پیغمبر کی اس حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، احاب سے مراد عام چمڑا نہیں ہے، اس احاب سے مراد کھال نہیں ہے، اس احاب سے مراد اس انسان کی چمڑی مراد ہے، اس انسان کی چمڑی مراد ہے۔ لو جعل القرآن فی احاب، اگر اس چمڑے کے اندر قرآن کو داخل کر دیا جائے، یعنی سینے میں قرآن محفوظ کر دیا جائے، ثم القی فی النار، پھر یہ حافظ قرآن اپنی غلطیوں کی وجہ سے کفر بوا نہ کیا ہو، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر بھی چلا جائے، محترقا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی جہنم بھی اس حافظ قرآن کو نہیں جلا سکتی۔ آج کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹا جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے؟ کس کا یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کرے کہ میں ایسا عمل کر دوں کہ میرا بیٹا دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچ جائے؟ 6 قسم کے لوگ، وقت گزرتا جا رہا ہے، 6 قسم کے لوگ قرآن و سنت سے شیخ امین اللہ پشاوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی دین الخالص میں جمع کیے ہیں کہ جن کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی، ان میں سے انبیاء کا وجود ہے، وہاں صحابہ کا وجود ہے، وہاں شہداء کا وجود ہے، اور شیخ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ چیز سمجھ آتی ہے، جو باعمل حافظ قرآن ہے وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے سالہ سال بھی اس کا وجود مٹی کے اندر پڑا رہے، مٹی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے وجود کو کھائے۔ دنیا بھی محفوظ ہے، آخرت بھی محفوظ ہے، لیکن اس کے لیے کام 2 کرنے ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں جمع ہو جاؤ، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ عمل ہم کر لیں گے الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لے گی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ہمارے ساتھی بن جائیں گے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قابل فخر ہو جائیں گے، جن کا میرا رب فخر کے ساتھ اپنے مالا الاعلیٰ فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغمبر کی اس حدیث کے معنی مفاہیم پہ غور کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس وقت قرآن پاک کو حفظ کیا۔ میری مراد میرا بھتیجا، میرا بیٹا، میرا بھائی محترم جناب حافظ عبدالوہاب صاحب اور ان کے والد گرامی حافظ عبدالغفار صاحب، جنہوں نے محنت مشقت کے ساتھ اور دن رات محنت شاقہ کے ساتھ اپنے بیٹے پر یہ کام کیا اور اس کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو اپنے دین کا عامل اور بہترین اللہ تبارک و تعالی عالم بنائے۔ اسی طرح اس قرآن کو جس طرح اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اسی طرح قرآن کی تفقہ، قرآن کا فہم اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔